آداب ناظرین، میں ہوں وحید جیلانی. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مہکتی صبح. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر صبح ہم ایک خاص مہمان کو اس پروگرام میں دعوت دیتے ہیں، ان کی شخصیت کے بارے میں، ان کی پرسنالٹی کے بارے میں اور ان کی جو سروسز ہیں، کام کاج ہے سوسائٹی کی طرف، اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں ان سے. آج ہم نے ایک بہت ہی سینسٹیو ایشو پہ بات کرنے کے لیے ایک مہمان کو دعوت دی ہے جو کہ ہیلتھ ریلیٹڈ ہے، کیونکہ ہر ایک انسان اپنے ہیلتھ ریلیٹڈ بہت ہی حساس ہوتا ہے، کانشیس ہوتا ہے، کیئرفل ہوتا ہے. آج ہم نے پریزیڈنٹ کشمیر پرائیویٹ ڈائگنوسٹک سینٹرز ایسوسیشن جے اینڈ کے جناب رؤوف رنگریز کو دعوت دی ہے. ہم اس سب پہ بات کریں گے ان سے. رؤوف صاحب، آپ کا بہت بہت سواگت ہے پروگرام میں، اور شکریہ ہے آپ اس کڑاکے کی سردی میں ہمارے اسٹوڈیو تشریف فرما. مائی پلیجر. رؤوف صاحب، آپ کو، ہم سب کو معلوم ہے کہ ہم صحت کے بارے میں بہت کنسرن ہوتے ہیں، ہر ایک انسان ہوتا ہے، لیکن جو بھی لارجر انٹرسٹ کے جو ایشوز ہیں، پبلک انٹرسٹ میں جو باتیں ہیں، ہم کریں گے، اس پہ گفتگو کریں گے. لیکن سب سے پہلے اس پروگرام کا فارمیٹ ہے، جو ہمارے مہمان ہوتے ہیں اس پروگرام میں، ان کی شخصیت کے بارے میں اور ان کا جو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے اس کے بارے میں اپنے ناظرین کو جانکاری دیتے ہیں. تو آپ سے گزارش ہے پہلے اپنے بارے میں آپ کچھ بتا دیں. سر، میں کشمیر پرائیویٹ ڈائگنوسٹک سینٹر ایسوسیشن سے سب سے پہلے وہی سب آپ کا نیوز 18 نیٹ ورک کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں یہاں پہ آ کر اپنی بات کر سکوں، بات کہہ سکوں. جی. اور ساتھ ہی ساتھ جو بھی ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ کی چینل کے وسادت سے، ان کو پرخلوص سلام، آداب. رہی میری پیدائش کی بات، میری پیدائش شہر خاص کے ایک مشہور علاقے بوہری کدل میں ہوئی ہے. جی. اور میری اسکولنگ سر اسٹینڈرڈ پبلک ہائی اسکول حول میں ہوئی، اور میرا کالج رہا ہے گاندھی میموریل کالج. رہی میری مہارت کی بات، میری مہارت ریڈیولوجی میں ہے، جو کہ میں نے انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ اینڈ ہائیجین دلی سے لی ہے. جی. کشمیر پرائیویٹ ڈائگنوسٹک سینٹر ایسوسیشن سے میں جڑا ہوں بحیثیت صدر پچھلے 5 سال سے. جی. اور میں اپنے کام انجام دے رہا ہوں. تو ابھی تک بس یہی کام ہے آپ کا کہ آپ پریزیڈنٹ ہیں پرائیویٹ ڈائگنوسٹک سینٹرز ایسوسیشن کے. اس میں ایکچولی کیا کام ہوتا ہے آپ کا؟ سر، اس میں جیسے یہ ایسوسیشن بنی ہے ویلفیئر آف مین کائنڈ کے لیے. اچھا. کہیں بھی کوئی پرابلم ہو، چاہے ڈائگنوسٹک سینٹرز میں پرابلم ہو، چاہے عوام میں پرابلم ہو، اس بات کو میرے تک آنا ہی آنا ہے. جی. رہی بات، جیسے ہم بات کریں گے، کہیں پہ کوئی ایشو ہو رہا ہے، کسی کو غلط رپورٹ مل رہا ہے، کہیں پہ کوئی پرائزز میں کچھ پرابلم آ رہا ہے، کہیں کوئی ایشو ہو ڈائگنوسٹک ریلیٹڈ، وہ سر ہماری ایسوسیشن دیکھتی ہے. مطلب جو اس کا جو کوآرڈینیشن ہے، جی جی، آپ کے تھرو ہی جاتا ہے، جو ڈائگنوسٹک سینٹرز ہیں یہاں. جی جی. اچھا رؤوف صاحب، آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ ایک بڑی انڈسٹری ہے. جی سر. اے سارٹ آف انڈسٹری، ایک، کیونکہ ہر ایک انسان ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی جڑا رہتا ہے کسی نہ کسی ٹیسٹ کے بہانے، کوئی نہ کوئی کسی بھی چیک اپ کے لیے جانا پڑتا ہے، ان ڈائگنوسٹک سینٹرز کو وزٹ کرنا پڑتا ہے. آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کتنے آتھینٹک ڈائگنوسٹک سینٹرز یہاں رجسٹرڈ ہیں، اور اس کا پروسیس کیا ہے؟ یہ رجسٹریشن ان کو کہاں سے ملتی ہے اور کون سی منسٹری کے انڈر یہ آتا ہے؟ سر، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ رجسٹریشن جو ہوتی ہے بیفور، کیونکہ ہم اس ٹائم یو ٹی میں ہیں، یو ٹی سے پہلے یہ اس کا سارا کام ڈائریکٹر آف ہیلتھ سروسز دیکھا کرتے تھے. اچھا. 2019 تک میرے پاس جو ڈاٹا موجود ہے، قریب 2700 کے رجسٹرڈ، مطلب 2700 کی تعداد میں رجسٹرڈ ڈائگنوسٹک سینٹرز تھے. جی. اور تب سے کیا ہوا، جب ہم یو ٹی میں تبدیل ہو گئے، تب جو یہ رجسٹریشن ساری کینسل ہو گئی. اچھا. یہ کینسل کیوں ہو گئی؟ کیونکہ جب یو ٹی میں کوئی اسٹیٹ چلا جاتا ہے تو پھر وہاں پہ سینٹر لاز آ جاتے ہیں. سینٹر لاز میں کیا ہے کہ وہاں پہ جو بھی کنسرن، یہ پھر ڈسٹرکٹ وائز چلا جاتا ہے. اچھا. پہلے جیسے کسی بھی شری نگر، جیسے کشمیر کے ہر کسی ڈسٹرکٹ کی بات کروں، ان کو یہاں پہ شری نگر آ کے ڈائریکٹریٹ آف ہیلتھ سروسز اپنی رجسٹریشن لیا کرتے تھے. اب یو ٹی میں تبدیل ہونے کے بعد اس کا سلسلہ، اس کا سارا کام کنسرن سی ایم اوز کے پاس جاتا ہے. سی ایم اوز کے پاس ہم اپنی فائلز، جو بھی ڈاکومنٹیشن ریکوائرڈ ہوتی ہے اس چیز کے لیے، وہ چلا جاتا ہے سارا کچھ، مطلب کنسرن سی ایم او کے پاس، اور وہ پھر وہاں پہ رجسٹریشن ہو جاتی ہے. اس رجسٹریشن کے لیے
جو بھی مطلب ان کو چیزیں دینی پڑتی ہیں, چاہے لیبر رجسٹریشن ہو, چاہے جو بھی ٹیکنیکل سٹاف ہے, مطلب اس کے بارے میں پہ ہم بات کریں گے پروگرام میں ہی. وہ ساری چیزیں لے کے پھر اب سی ایم او کے انڈر میں ساری چیزیں چلی جاتی ہیں. یہ مطلب جو ہمارا ہیلتھ سروسز ہے اس کے انڈر ہی آتا ہے سارا؟ نہیں, ابھی سی ایم اوز جو بھی ہمارے کنسرن سی ایم اوز ہیں ڈسٹرکٹ, جیسے ڈسٹرکٹ سی ایم او ہے سری نگر کے سی ایم او مطلب چیف میڈیکل آفیسر, وہی نا میڈیکل جو ہیلتھ منسٹری ہے اسی کے انڈر جی 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 ہے نا, منسٹری وہی ہے. جی سر, جو ان کا کام کاج جو دیکھ ریکھ ہے وہی دیکھتے ہیں. جی وہی دیکھ رہے ہیں. اچھا روب بھائی, ایک میں بھی جڑا رہتا ہوں, یہ فیملی میں جو لوگ ہیں وہ بھی جڑے رہتے ہیں, آپ کی فیملی میں بھی آپ بھی جڑے رہتے ہیں. بالکل. ان ڈائگنوسٹک سینٹرز میں آنا جانا ہوتا ہے, لیبورٹریز میں جانا پڑتا ہے, یا کلیکشن سینٹرز جو ہیں آپ کے ان پہ جانا پڑتا ہے, ہر ایک انسان کو جانا پڑتا ہے. ایک پیشنٹ جب آتا ہے ایک ڈائگنوسٹک سینٹر میں یا کسی لیب میں جب جاتا ہے تو ایک ٹرسٹ لے کے آتا ہے, کیونکہ یہ صحت کا معاملہ ہے, باڈی کا معاملہ ہے. ڈائریکٹلی وہ ایک ٹرسٹ لے کے آتا ہے کہ یہ اگر میں یہاں کوئی بلڈ ٹیسٹ کروں یا کوئی بھی انویسٹیگیشن کروں, جو یہ بتائیں گے وہ صحیح ہوگا. بالکل, ہے نا, کیونکہ صحت کا معاملہ ہے. صحت کا معاملہ ہے, کیونکہ سب بہت ضروری ہے. لیکن دیر از لاٹ آف کنفیوژن. اگر میں گھر سے نکلوں, میں فار ایگزامپل کہہ رہا ہوں آپ سے, میں اپنی فیملی ممبرس کو کہوں کہ مجھے ٹیسٹ کرنا ہے, تو 10 لوگوں کی 10 رائے ہوتی ہے. کوئی کہتا ہے آپ اس لیب میں جائیے, وہاں اچھے رپورٹس ملتے ہیں, وہاں ان کا جو اوتھینٹک ہوتا ہے رزلٹ. کوئی کہتا نہیں آپ وہاں مت جائیے, تو یہاں جائیے, آپ کو بھی یہ مشاہدہ ہوگا ان چیزوں کا. اس ٹرسٹ کو برقرار رکھنے کے لیے اس سے ایک پیشنٹ یا ایک جو نارمل چیک اپ بھی اگر کوئی انسان کرے, یہ ضروری نہیں کہ پیشنٹ ہو, کوئی نارمل انویسٹیگیشن بھی اگر کرنے جائے, اس میں جو عام لوگ ہیں ان کے دماغ میں, ان کے دل و دماغ میں ایک کنفیوژن سا کریٹ ہوتا ہے کہ اب میں جاؤں تو جاؤں کہاں. کشر پہ ونان وگا سب ہوکن ہو کرا ٹیسٹ, یہ کرا ٹیسٹ, ہو کرا کت میل میں صحیح رپورٹ. اس اوتھینسٹی کو برقرار رکھنے کے لیے, اس ٹرسٹ کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کی نظر میں کیا ہونا چاہیے؟ آپ اس پہ اظہار خیال بتا دیں. دیکھیے سر, آپ نے اوتھینٹیکیشن کی بات کی, چھوٹی سی چھوٹی لیب کی میں بات کروں یا بڑی سے بڑے سینٹر کی میں بات کروں, کوئی ایسا جو بھی ہمارے لیبورٹریز پہ ٹیکنالوجسٹ کام کرتے ہیں, ان مطلب ایٹ دا ٹائم آف جب وہ اپنے کورسز کرتے ہیں, ایک ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی ایک اوتھ ہم سے لیا جاتا ہے کہ آپ اپنے کام کی طرف اپنے جو بھی آپ فرائض انجام دیں گے وہ ایمانداری سے دیں گے, صحیح سے دیں گے, کیونکہ صحت کا معاملہ ہے. اوتھینٹیکیشن کی بات میں کروں کہ کسی بھی لیب پہ کہ خدا نہ خواستہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ غلط ٹیسٹ کرتے ہیں. ہر کسی ٹیسٹ, ہر کسی لیب پہ, ہر کسی ڈائگنوسٹک سینٹر پہ اچھے سے الحمدللہ ہمارے, اگر آپ کہیں بھی جائیں, ہمارے سیٹ اپس بہت اچھے ہیں. کیونکہ ہم جیسے ہم وہ کیا میں کہوں کہ جیسے ہم کوئی سیٹ اپ کھول رہے ہیں, ماشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی بیسٹ سے بیسٹ, کہ چاہے ہماری لوکلٹی میں کوئی ہے یا ہمارے ارد گرد کوئی ہے, میں اس سے زیادہ مشینری اچھی کوالٹی کی لاؤں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی غلط کر رہا ہے یا کوئی غلط دے رہا ہے. ہاں, اب جیسے اب میں ناظرین کو بھی بتاتا چلوں کہ آپ کی بات اس طرف جا رہی ہے کہ کہیں پہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں پہ غلط رپورٹ ملتا ہے, کہیں پہ ٹھیک رپورٹ ملتا ہے. آپ کی بات شاید یہی ہے, وہ اسی اگر ایک ہی ٹائم پہ 2 یا 3 لیبس میں ہم ٹیسٹ کریں, چھوٹا سا بلڈ ٹیسٹ, تو آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ 3 رپورٹس الگ الگ آئیں گے. ہاں, کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے میچ بھی ہو سکتا ہے, لیکن کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیے, منیمل تھوڑا سا تو مائلڈ سا ہوگا ہی فرق, کیونکہ کٹ ٹو کٹ ویری کرتا ہے. ہاں, اگر آپ کو کہیں پہ شوگر کی ریڈنگ آپ کو 70 آ رہی ہے, کہیں پہ 200 آ رہی ہے, یہ تو بہت زیادہ ہے. ایک دکھا رہا ہے کہ یہ ڈائبٹک ہے, دوسرا دکھا رہا ہے نان ڈائبٹک ہے. یہ تو اس ٹائم یہ کنفیوز. لیکن آپ کو پہلے یہ دیکھنا پڑے گا ٹیکنیکلی کہ ہم جہاں سیمپل دے رہے ہیں, دیکھیے ہم کسی کلیکشن سینٹر پہ مطلب دے رہے ہیں, سب سے پہلے رجوع کریں ڈائگنوسٹک سینٹرز کی طرف. میں عوام سے بھی کہتا چلوں کہ میڈیکل شاپس پہ, جیسے میڈیکل شاپس پہ انہوں نے سرنجز وغیرہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں, وہ وہاں پہ ان کو کہتے ہیں کہ ہم جی آپ کا سیمپل یہاں پہ لے لیں گے, شام تک تیار ہوگا. وہ بھی مطلب وہ سیمپل اٹھا کے پھر کسی لیبورٹری میں دے دیتے ہیں. دیکھیے فرق ادھر ہی ہے. جو وہ سیمپل لیتا ہے, سب سے پہلا مین سٹیپ جو ہے, پہلا والا سٹیپ ہے کسی بھی ٹیسٹ کے ٹھیک ہونے کا, کہ سیمپلنگ آپ کی برقرار مطلب بالکل مطلب یہ ہوئی ہے جتنا آپ کو اماؤنٹ چاہیے, کوانٹٹی آف سیمپل
کس وائل میں یہ ڈالنا ہے آپ کو, کون سا سیمپل شیک کرنا ہے, کون سا نہیں کرنا ہے. دیکھیے جیسے ہی ہم سرنج میں سیمپل لے لیتے ہیں, میڈیکل شاپ والے کو پتا ہی نہیں ہے کہ سرنج سیمپل کیسے لیتے ہیں. چلو اس نے اب وین ڈھونڈ لی, نکال دیا آپ کو سیمپل, اس کو خالی پرائز کا پتا رہتا ہے, جو کہ مطلب ان کو مطلب اپنا کام چھوڑ کے, اپنا میڈیسن چھوڑ کے وہ مطلب یہ چیزیں بھی لے لیتے ہیں, سیمپلز وغیرہ بھی لے لیتے ہیں. تو پھر وہاں پہ کیا ہو جاتا ہے کہ جیسے ہی اس نے سیمپل نکالا, اب شوگر کی بات ہو رہی ہے, تو اسی ٹائم سے اس کا شوگر کا گرنا شروع ہو جائے گا. اچھا, شوگر کا گرنا اس لیے شروع ہو جائے گا جیسے ہم نے سرنج میں رکھا ہے, اس کو اسی ٹائم پرٹیکولر وائل میں ڈالنا ہے, سوڈیم فلورائڈ وائل میں ڈالنا ہے, شیک کرنا ہے, اور اس کے بعد پرزرو کر کے یہ آپ 8 گھنٹے تک یہ ٹیسٹ کر سکتے ہو. 8 گھنٹے تک اس کا شوگر کہیں نہیں جائے گا. جیسے اب آپ نے سیمپلنگ پہلے میڈیکل شاپ پہ دی, اس کا تو سیمپلنگ ہی غلط ہے, اس نے لے لیا اور وہ 2-3 گھنٹے تو اس کا چلنا ہی چلنا ہے دکان جو بھی ہے, اور یہی اسی ٹائم وہ دوسرے لیب کو رجوع کرتا ہے, وہاں پہ وہ سیمپل دے دیتا ہے. وہ پرٹیکولرلی جیسا اس کو پتا ہے, جس کی مطلب مہارت ہے اس میں وہ پرٹیکولر وائل میں ڈالتا ہے, سوڈیم فلورائڈ وائل میں ڈالتا ہے, اس کو اچھے سے شیک کرتا ہے, اس کو پتا ہے کہ مجھے کیسے رکھنا ہے, کس ٹیمپریچر میں رکھنا ہے, کتنی کوانٹٹی میں لینا ہے. اور اگر یہ دونوں سیمپل پھر ایک ٹائم پہ ایک ساتھ چلے, اس میں دونوں میں فرق آئے گا. ایک برابر دکھائے گا, ایک کم دکھائے گا. جو کم والا سیمپل ہے وہ اسی میڈیکل شاپ والے کا رہے گا جس نے غلط طریقے سے یہ لی, سیمپل کو کلیکٹ کیا, اور وداؤٹ مطلب اس کو پتا ہی نہیں ہے کہ اس کو ٹرانسپورٹنگ لیب تک کیسے لے جانا ہے. پہلے تو سب سے پہلے اس کا کام ہی نہیں ہے سر یہ, تو وہ چیزیں مطلب کبھی رہ جاتی ہیں. اس لیے تھوڑا سا آپ کہہ رہے ہیں, تھوڑا سا نہیں, اس میں بہت سارا فرق آئے گا. یہاں اگر میں آپ کو قطع کلام کے لیے معافی چاہتا ہوں, آپ کی باتوں سے میں یہ اسیس کر رہا ہوں کہ جنرل پبلک کو یہ کلیکشن سینٹر سے بہتر ہے وہ ڈائگنوسٹک سینٹر میں خود جائیں, وہاں اپنا سیمپل دے دیں. نہیں دیکھیے, ہر کسی قصبے میں ڈائگنوسٹک سینٹر نہیں کھل سکتا. آپ کہہ رہے ہیں کہ میڈیکل شاپس پہ نہیں سنیے, میڈیکل شاپ رکھے ہیں, لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ سیمپل لینا کیسے ہے, کیسے رکھنا. تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم جو یہاں اوتھینٹک یا رجسٹرڈ جو ڈائگنوسٹک سینٹرز ہیں یا لیبورٹریز ہیں وہی جا کے اپنا سیمپل دیں. سر میڈیکل شاپس اور کلیکشن سینٹرز کی بات ہو رہی ہے. کلیکشن سینٹرز ہونے ہی ہونے ہیں ضروری, چاہے جیسے کوئی بھی یہاں پہ کارپوریٹ ہے یا کہیں پہ رکھا ہوا ہے, اس کی بھی کلیکشن سینٹر کی بھی رجسٹریشن ہوتی ہے مطلب اتھارٹیز کے پاس. یہ نہیں کہوں گا کہ میں کلیکشن سینٹرز کا رجوع نہ کریں. کلیکشن سینٹرز وہ ہمارے لیبس کے برانچز ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, اگر آپ نے فرمایا کہ یہاں ڈائگنوسٹک سینٹرز ہیں, بہت اچھے ویل ایکوپڈ لیبورٹریز ہیں, بالکل, تو کلیکشن سینٹرز کیوں ہیں؟ یہ عوام کی فیسلٹی کے لیے ہے, عوام کی فیسلٹی, یا جو ایک ان کو فائدہ مل رہا ہے, جو ان کو کمیشن ملتا ہے, یا اس لیے ہے؟ اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیے, اگر سپوز میں ڈائریکٹلی لیبورٹری میں جاؤں ٹیسٹ لے کے, اپنا سیمپل لے کے ٹیسٹ کرانے کے لیے, مجھے وہاں اگر میں اپنے جو نزدیکی میرا کلیکشن سینٹر ہوگا وہاں سیمپل دے دوں, وہاں کاسٹ ڈفرینس بھی ہوتا ہے کیا؟ نہیں, کاسٹ ڈفرینس نہیں ہوتا ہے سر, پرائزز تو سیم ہیں. پرائزز کے بات مطلب بات کریں گے, اس کے پہلے بات کریں گے. لیکن ابھی جو ہمیں یہ جو ہے اتھینٹسٹی آف یہ جو ہے اپنے کلیکشن سینٹرز کی بات ہو رہی ہے. کلیکشن سینٹرز ہونے ہی ہونے ہیں, ضروری ہونے ہیں, کیونکہ ہر جگہ پہ ہر علاقے میں ایک ڈائگنوسٹک سینٹر کھولنا مشکل ہے. جیسے مطلب میڈیکل شاپس کی بات میں یہ کرتا ہوں کہ میڈیکل شاپ کا کام ہے دوائی بیچنا, اور دوائی بیچنے کے ساتھ ساتھ جیسے اب ان کے پاس یہ چیزیں کیوں آئی, ان کے پاس یہ چیزیں اس لیے آئی کہ پرسکرپشن جاتا ہے میڈیسن پہ, اس سائڈ میں ڈاکٹر نے پرسکرائب کیا ہوتا ہے, جی آپ کا فار ایگزامپل لپڈ پروفائل ہے, CBC کرنا ہے, وہ اپنا اس کو تو پتا ہی ہے مجھے تو دوائی بیچنی ہے, تو وہ کیا کرتا ہے اپنے کاؤنٹر کے پاس ایک سرنج کچھ وائلز رکھ دیتا ہے جو کہ اس کو پرووائڈ کی ہوئی ہوتی ہیں. کسی لیبورٹری میں تو جاتا ہی جاتا ہے وہ, لیکن وہ ان چیزوں کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں, میں پرسنلی دیکھ رہا ہوں. میں نے بورڈ کافی اتروائے ہیں کہ جہاں پہ میڈیکل شاپس نے لیبورٹریز کے بھی بورڈ چڑھا دیے تھے. اس پہ میری اسسٹنٹ ڈرگ کنٹرولر سے بھی بات ہوئی, انہوں نے پھر بہت سارے سیل کیے بہت سارے میڈیکل شاپ. وہی کہہ رہا تھا, دوسرا سوال میرا وہی تھا آپ سے. اگر یہ جو میڈیکل شاپس والے کرتے ہیں وداؤٹ اینی اتھینٹسٹی, یا کسی نے ان کو اسائن کیا ہے جاب, یا کسی نے کلیکشن سینٹر کا کوئی نہیں دیا ہے ان کو سرٹیفکیٹ, یا
آپ کلیکٹ کریے. تو اس کے لیے کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ٹاسک فورس نہیں ہے جو یہ مانیٹر کرتا ہے کون یہ لیگلی کرتا ہے؟ کیونکہ یہ صحت کا معاملہ ہے. بالکل سر. اس کے مطلب یہ اس چیز کو لے کے اسسٹنٹ ڈرگ کنٹرولر سے میری بات بھی ہوئی ہے ٹیلی فونکلی. انہوں نے باضابطہ خود جا کے ایسا مطلب پیپر میں بھی نکلا ہے, بار بار میں نے بھی بولا ہے سوشل میڈیا کے تھرو چاہے پیپرز کے تھرو بھی بولا ہے کہ ایسا نہ کریں, وہ اپنے کام کی طرف دھیان دیں, ان چیزوں میں نہ ہی جائیں تو بہتر ہے. ساتھ ہی ساتھ اب کلیکشن کی ہو گئی بات, یہ تو ہو گیا ایک ریزن کہ مطلب آپ کے ٹیسٹ میں فرق آ رہا ہے. دوسری چیز, آپ کا جو سیمپل آپ دے رہے ہو, جیسے آپ اپنا لپڈ پروفائل دے رہے ہو سیمپل سر, یہ دے رہے ہو آپ فاسٹنگ میں, یہ ریکمینڈیڈ ہے کہ اس میں 12 آورس کی فاسٹنگ ہونی چاہیے. لیکن یہی سیمپل آپ دے رہے ہو, آپ کھا پی کے آ رہے ہو, اور لیبورٹری جو بھی آپ جس بھی لیبورٹری کا آپ ریجیو کر رہے ہو وہ آپ کو بول نہیں رہا ہے کہ یہ فاسٹنگ میں لینا ہے سیمپل, جبکہ اس کا فرض یہ بنتا ہے کہ یہ سیمپل ہم لے نہیں سکتے. بالکل. تو وہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں. کوئی سیمپل آپ نے دے دیا, سمجھ لو کولیسٹرول کا, رینڈملی آپ نے دے لیا دن میں کھانا کھا کے, وہ زیادہ آئے گا. اب یہی سیمپل آپ بولو گے, آپ وریڈ ہو جاؤ گے کہ میرا کولیسٹرول لیول اتنا گیا ہے. ہاں, لیکن یہ آپ کو یہ ذہن میں بھی نہیں ہے کہ میں نے یہ کھا پی کے دیا ہے. اگر آپ اگلی صبح آپ چلے جاتے ہو فاسٹنگ میں, اگلی صبح جیسے ہم پہلے کہیں مطلب بولتے بھی ہیں کہ تھوڑا میٹ وغیرہ ہائی پروٹین ڈائٹ نہیں کھائیے گا, تو اگلے دن آپ تھوڑا سا کوشش ہو جاتے ہو, ایک دن 2 دن کے بعد بالکل مطلب کھانا پینا چھوڑ دیتے ہو سب کچھ, تو پھر آپ آ جاتے ہو صبح مارننگ میں لیب کا, ادھر آپ کا نارمل آ جاتا ہے, تو پھر آپ اسی ٹائم بول دیتے ہو اس نے مجھے غلط رپورٹ دیا. لیکن یہ چیز آپ کو اسی ٹائم سمجھنا, یہ ایک اویئرنیس کا بھی معاملہ ہے نا, عام پبلک میں اویئرنیس ہونی چاہیے کہ کون سا ٹیسٹ کب کیا جا سکتا ہے. یہ سر مطلب جہاں پہ بھی آپ رجوع کریں گے ڈائگنوسٹک سینٹر پہ, اس کا کام بنتا ہے. اگر جیسے کوئی فاسٹنگ میں ہمیں سیمپل لینا ہے تو وہ لیبورٹری والا مطلب کسی بھی مطلب کچھ سوچ کے کہ شاید یہ کل نہ آئے یا کہیں اور چلا جائے, تو وہ نیکسٹ ڈور میں مطلب اس میں دکان میں ایک اور لیب ہے, وہ وہاں پہ چلا جائے گا, یہ ابھی ہو جائے گا. لیکن وہ اپنے پروفیشن سے چیٹ کر رہا ہے, ایسا ہونا نہیں چاہیے. اپنے پروفیشن کی طرف ایمانداری کا یہ کریں, ایماندار رہیں, تو باقی کام وغیرہ تو اللہ تک ہے, وہ تو پھر ملتا ہی رہے گا. صحت کا معاملہ ہے, اور صحت کے معاملے میں جیسا مطلب آنےسٹ رہنا چاہیے. تو روپ بھائی, یہاں ایک اس پروگرام میں ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. اس بریک کے بعد اور بھی آپ سے سوالات اور جانکاری ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. تو ناظرین, اس بریک کے بعد روف رنگریز سے گفتگو جاری رکھتے ہیں. آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے پروگرام مہکتی صبح میں. میں ہوں آپ کا ہوسٹ وحید جیلانی. آج ہمارے ساتھ روف رنگریز صاحب ہیں, جو کہ پریزیڈنٹ پرائیویٹ ایسوسیشن جو یہاں ڈائگنوسٹک سینٹرز JNK کی ہے, اس کے پریزیڈنٹ ہیں. ایک بہت ہی اہم ایشو پہ ہم بات کر رہے ہیں, جو صحت کا معاملہ ہے, جو کہ ٹیسٹ ریلیٹڈ ہے, ہیلتھ ریلیٹڈ ہے, جو بھی ہر ایک فیملی میں ہر ایک انسان ٹیسٹ کے لیے جاتا ہے. اس کے لیے ہم یہ اویئرنیس کے لیے آپ یہ پروگرام ہم نے ترتیب دیا ہے, تاکہ ہمارے ناظرین کو, ہمارے دیکھنے والوں کو بہت ساری اور ڈھیر ساری جانکاری ملے. روپ بھائی, میں آپ سے پوچھوں, ایک ویل اکوپڈ ڈائگنوسٹک سینٹر اوپن کرنے کے لیے کون سی چیزیں درکار ہیں؟ اور ساتھ ہی ایک اور سوال اس سے جڑا ہے, کیا یہ ایک عام انسان بھی کھول سکتا ہے یا اس کے لیے کوئی پروفیشنل ڈگری ہونی چاہیے؟ اس پہ تھوڑا سا اظہار خیال کریے آپ. سر, کوئی ڈائگنوسٹک سینٹر کھولنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو ایڈوکیٹ اسپیس ہونی چاہیے. اچھا, یہ آپ کے سیٹ اپ پہ یہ مطلب نربھر کرتا ہے کہ آپ کو کیا کیا فیسلٹی وہاں پہ رکھنی ہے. میں آپ کو, اگر ہم اپنے یوتھ کے لیے میں بات کروں گا کہ اگر آپ کوالیفائڈ ہیں, ڈپلوما ہولڈر ہیں, ڈگری ہولڈر ہیں, تو آپ کو آپ کے سیٹ اپ کے لیے جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے گائیڈ لائنز آئی ہیں کہ 200 اسکوائر فٹ جگہ ہونی چاہیے. ایک لیب 200 اسکوائر فٹ ایک جنرل لیب کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس اکوپمنٹس میں آپ کے پاس سیمی آٹومیٹک اینالائزرس ہونے چاہیے, آپ کو سیل کاؤنٹر ہونا چاہیے جس سے آپ CBC وغیرہ یہ کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو بھی مطلب ویٹنگ ایریا کیسا ہے آپ کا, آپ کے اکوپمنٹس کیا, ہیٹنگ ارینجمنٹس کیا رکھے ہیں آپ نے, وہ چیزیں مطلب جب بھی رجسٹریشن کی طرف چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ چیزیں. بیسک اکوپمنٹ میں کیا کیا آتا ہے ایک ڈائگنوسٹک سینٹر میں, اگر نا ایک اچھی فیسلٹی آپ دینے چاہیں گے کسٹمر کو یا پیشنٹ کو؟
دیکھیے ابھی تو میڈیکل اکوپمنٹس کی بات کریں, آج تو دنیا میں ایسے میڈیکل اکوپمنٹس ہیں جن جو پہلے ہوا نہیں کرتے تھے. پہلے ہم مینولی مائکروسکوپی وغیرہ, آج تو مائکروسکوپی تو آج سیل کاؤنٹرس نے جو آج آٹومیٹڈ اینالائزرس آئے ہیں جی انہوں نے ریپلیس کر دیے ہیں. یہ نہیں کہ مائکروسکوپی بند ہوئی ہے, مائکروسکوپی میں بھی نئی چیزیں آئی ہیں. آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, آج لائٹ سورس والے مائکروسکوپس آئے ہیں, آج ہیوی فلی آٹومیٹڈ مائکروسکوپس آئے ہیں. لیکن اگر ہم جنرل لیب کی بات کریں, ایک سیمی آٹومیٹک آپ کا جو بھی ہے مشین, بایو کیمسٹری اینالائزر, اور سی بی سی کے لیے جو بھی ہے ہمارے پاس بہت ساری جو نئی چیزیں آئی ہیں مارکیٹ میں, جو نئی ٹیکنالوجی اور جو اپڈیٹڈ اکوپمنٹ ہے وہ ہونا چاہیے. جی سر. اچھا مجھے یہ روپ بھائی بتائیے, یہ ڈائگنوسٹک سینٹر والے اپنا جو سٹاف ان کا ہوتا ہے جی تو کن بیسس پہ ریکروٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے کیا کوئی ڈگری وغیرہ ہونی چاہیے جیسے آپ یا کسی کو بھی ٹرین کر کے ہفتے 10 دن میں وہ اپنے سینٹر پہ رکھ سکتے ہیں؟ نہیں, ایسی بات نہیں سر. فلی پروفیشنلز ہوتے ہیں, جیسے ڈپلوماز کرتے ہیں لوگ, ڈگریز کرتے ہیں, ایون پی ایچ ڈی اسکالرز بھی ہیں ہمارے فیلڈ میں جو اپنا کام کر رہے ہیں جی. ہاں, پھر اس کے بعد ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری لیب میں کون اسسٹنٹ ہے, جن کو ہم لیب اسسٹنٹ کہتے ہیں. پھر ہمارے پاس پیون بھی ہونا چاہیے, پھر ہمارے پاس ایک اٹینڈنٹ بھی ہونا چاہیے, سو دیٹ کہ ہمارے جو میڈیکل یہ جو ہے ڈائگنوسٹک فریٹرنیٹی سر 80% لوڈ یہ اٹھاتا ہے پوری عوام کا. 20% لوڈ چلا جاتا ہے خالی گورنمنٹ سیکٹر کی طرف, 80% لوڈ ہم اٹھا رہے ہیں. اچھا, تو وہاں پہ ہم بہت سارے لوگوں کو بھی روزگار مل جاتا ہے. بالکل صحیح. تو اس میں جیسے کہ یہ نہیں کہ خالی پروفیشنلز بھی ہیں, جو بھی نان پروفیشنلز ہیں, جیسے کوئی پیون کا کام کر رہا ہے, کوئی اٹینڈنٹ کا کام کر رہا ہے, کیئر ٹیکر ہے, کوئی ریسپشن پہ بیٹھا ہے, کوئی اپنا رپورٹنگ کا کام کر رہا ہے. تو یہ لیکن جو ٹیکنیکل سٹاف ہے وہ پروفیشنل ہونا چاہیے اور ڈگری یافتہ ہونا چاہیے. سر پروفیشنل ہونا چاہیے, ڈگری یافتہ ہونا چاہیے, وہ بہت ضروری ہے. وہ بہت ضروری ہے, اس کے بغیر نہیں کھول سکتے آپ. اچھا مجھے یہ بتائیے, جو ریسنٹ جو گورنمنٹ انسٹرکشنز آئی جی جس پہ آپ کے کچھ ریزرویشنز بھی ہیں جی سر, ہے نا جی وہ بھی ہم لوگوں تک پہنچانا چاہیں گے. کیوں نہیں ہے ایک MBBS ڈاکٹر کی ضرورت ایک ڈائگنوسٹک سینٹر میں سر, اور پروفیشنلز کیسے کنسرن ہے اس سے, کیا کنسرن ہے ان کا؟ ہاں, میں یہ بات اس پہ تھوڑا تفصیلاً بتا دیجیے. اس پہ ہم بات کریں گے کہ کلینکل اسٹیبلشمنٹ ایکٹ ایک آیا, CE ایکٹ کر کے آیا 2019 میں سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے جی, کہ آپ کو ایک چھوٹی لیب پہ MBBS ڈاکٹر بورڈ کرنا ہے. یہ جو گیزٹ نکلا بھارت سرکار کی طرف سے, یہ پورے انڈیا میں نکلا ہے, یہ خالی نہیں شری نگر میں نکلا ہے یا جموں کے لیے نکلا ہے, یہ پورے انڈیا کے لیے نکلا ہے. اس سے ساری جو بھی ڈائگنوسٹک فریٹرنیٹی ہے یہ پریشان ہو گئی. ایڈوانس لیب میں سر ہمارے پاس پیتھولوجسٹ صاحبان رہتے ہیں, رہ چکے بھی ہیں, اور وہاں پہ ان کا ہونا ضروری ہے کیونکہ صحت کا معاملہ ہے. بڑے بڑے سینٹرز پہ جیسے ہم ٹیومر مارکرز کی بات کریں یا کوئی آپ ہسٹوپیتھولوجی سلائڈس وغیرہ دیکھ رہے ہیں, جیسے بایوپسیز آپ کی, وہ پیتھولوجسٹ دیکھ رہے ہیں, پیتھولوجسٹ کا ہی کام ہے. میں نہیں کہوں گا کہ وہاں پہ پیتھولوجسٹ صاحبان نہیں بیٹھے, وہاں پہ ان کا بیٹھنا ضروری ہے. اب جو یہ چھوٹی لیب ہے, جیسے ہم چھوٹی لیب پہ ہم شوگر کرتے ہیں, اپنا یورین سیمپل کرتے ہیں, یا کولیسٹرول کا ٹیسٹ لیتے ہیں, جو بایو کیمسٹری ہے, عام ٹیسٹ جو چھوٹے ٹیسٹ ہیں, جو بیس لائن ٹیسٹ ہم جن کو بولتے ہیں, جو ایک جنرل لیب پہ آتا ہے. وہاں پہ ہم MBBS ڈاکٹر بورڈ کیسے کر سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کا یہ بل جو پاس ہوا ہے, یہ پاس ہوتے ہوتے انہوں نے یہ چیز اس میں ایڈ کی ہے کہ اس سے ہمیں بیسٹ میڈیکل سروسز ہم دیں گے, عوام کو بیسٹ سروسز ہم دیں گے. اس سے بیسٹ اس چیز کو بڑھاوا دینے سے ہم بیسٹ پرووائڈر بن جائیں گے میڈیکل فیلڈ میں. لیکن ایسا نہیں ہے سر, یہ ہمیں سوچنا پڑے گا. اور اس میں ہم وضاحتاً بات کریں گے کہ ایک MBBS ڈاکٹر اپنے پورے کورس میں خالی 2 مہینے رخ کرتا ہے لیبورٹری کا. اچھا, ہر کسی فیلڈ میں جیسے MBBS ڈاکٹر جاتا ہے لیبورٹری کی طرف, وہ 2 مہینے, اور اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ مائکروسکوپ کیسے چلاتے ہیں, تو ٹیسٹ کیسے کرتے ہیں. اگر خالی سگنیچر کے لیے ہمیں MBBS بورڈ کرنا ہے تو اس کا سر کیا فائدہ؟ اچھا, جب وہ ٹیسٹ کرے گا نہیں, جب وہ ٹیسٹ دیکھے گا نہیں, اس کو پتا بھی نہیں. جیسے ہم خالی ایک سائن کرنے کے لیے اس کو رکھنا ہے. ہاں, سائن کرنے کے لیے ہمیں رکھنا ہے, کیونکہ اب انہوں نے کہا کہ جو ہم جیسے 47 کی بات کریں, 47 سے لے کے 2019 تک, جیسے گورنمنٹ سیکٹر میں بھی
اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ایک کیا ٹیکنیشین. وہ MBBS ڈاکٹر جو آپ کے ٹیکنیشینز ہیں ان کو سپروائز نہیں کر سکتا ہے؟ جو ٹیسٹ وہ لیتے ہیں اس کی سپرویژن کے تحت ہو جائیں؟ نہیں ویسا بھی تو ہو سکتا ہے. دیکھیے پہلے وہ ویریفائی کریں ٹیسٹ ہوا ٹھیک سے نہیں ہوا, رپورٹ ٹھیک سے بنی نہیں بنی, تب وہ سائن کریں گے. دیکھیے ہاں یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ جیسا بھی گیزٹ میں بھی آیا ہے کہ اس سے بیسٹ سروس ملے گی, لیکن یہ نہیں ہے کہ خالی ڈپلوما ہولڈر سائن نہیں کر سکتے ہیں. جیسے ڈپلوما ہولڈرز 2 سال کا یہ ہوتا ہے ڈپلوما کورس, اس کے بعد ہوتا ہے 3 سال کا بیچلرز, وہ بھی نہیں کر سکتا ہے. جیسے کسی پرٹیکولر سبجیکٹ میں کوئی MSc کرتا ہے وہ بھی نہیں کر سکتا. ایون PhD اسکالر بھی سائن نہیں کر سکتا ہے, جو کہ اب آپ کو سر پتا ہوگا کہ اکیڈمکس میں MBBS ڈاکٹر کو PhD پڑھاتے بھی ہیں, لیکن PhD بھی سائن نہیں کر سکتا. PhD والا بھی ڈاکٹر لکھتا ہے اپنے سامنے, لیکن وہ بھی سائن, اس کو بھی آتھرائزیشن نہیں ملی ہے. جیسے تھوڑا سا اس میں یہ بریف کے لیے بات کروں گا کہ جیسے ابھی ہم جیسے میڈیکل شاپس کی رجسٹریشن ہوا کرتی تھی, وہ ہوا کرتی تھی ڈپلوما کورسز پہ. تو بیچ میں ہی کہا گیا کہ جی نہیں اب ہمیں بیچلرز چاہیے, تبھی جا کے آپ کے میڈیکل شاپس رجسٹرڈ ہوں گے. ہاں, لیکن تب تک جو بھی آپ کے ڈپلوما ہولڈرس ہیں ان کو چلا نہیں دیا جائے, ان کے میڈیکل شاپس بند نہیں ہوں. اور آج سے جو مطلب جو بھی آپ میڈیکل شاپ کھلے گا وہ بی فارما ہونا چاہیے. ڈپلوما والے نہیں چلیں گے, ان کو آپ رجسٹریشن نہیں دیں گے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بھی آج تک لوگ تھے ان کو ہم بند کریں گے کہ خالی اب بی فارما کا یہ چلے. اس کے لیے میں آنریبل گورنر صاحب سے بھی ملا, ڈائریکٹر ہیلتھ سروس سے بھی ملے, تو انہوں نے کہا کہ مطلب ہم اس بارے میں بات کر رہے ہیں, سوچ رہے ہیں, کیونکہ سینٹر کی طرف سے یہ نکلا ہے, یہ چھوٹا موٹا آرڈر نہیں ہے, یہ ایک پورا گیزٹ نکلا ہے. اس سے ایک اور جو میرا سوال بنتا ہے, جی اگر ہم ایک MBBS ڈاکٹر کو رکھتے ہیں وہاں, جی چاہے سگنیچر کرنے کے لیے یا سپرویژن کرنے کے لیے, جی وہ پھر وقت طے کرے گا کیا کرنا ہے. جی کیا وہ جو پرٹیکولر ڈائگنوسٹک سینٹر ہے اس سے کاسٹ بڑھتا ہے, ان کو اس کو پے کرنا پڑتا ہے کیا؟ دیکھیے ابھی تک تو ہم نے وہ بھی ایک کنسرن ہو سکتا ہے. جی ابھی تک تو ہم نے کوئی MBBS ڈاکٹر ہائر نہیں کیا, رکھا نہیں ہے ابھی تک, کیونکہ ابھی ہم دیکھیں کہ ہر کوئی جنرل لیب میں ابھی یہ مطلب آرڈرز آئے ہیں لیکن امپلیمنٹ نہیں ہوئے ہیں. جی ہم MBBS مطلب ڈاکٹر کی بات کریں, اگر آپ کو سر پتا ہوگا ہمارے JNK میں ایک ڈاکٹر 300 لوگوں کو 3000 لوگوں کو دیکھ رہا ہے. یہ ریشیو میرا نہیں ہے, آپ گوگل چیک کر سکتے ہیں. ایک ڈاکٹر 3000 لوگوں کو دیکھ رہا ہے MBBS. جی اگر MBBS ڈاکٹر رجوع ہو جائے اب لیبورٹریز کی طرف, تو یہ جو دقت بڑھ جائے, یہ کتنی دقت. ہاں, فار فلنگ ایریاز میں سر مطلب گورنمنٹ ہیلتھ سینٹرز پہ MBBS ڈاکٹرز ہی نہیں, وہاں وہ اسسٹنٹس جو بھی ہے فارمیسی اسسٹنٹ وہ والے چلاتے ہیں. تو جب ڈاکٹرز کی کمی ہے اور آپ ایٹ دا سیم ٹائم آپ ڈاکٹرز یہاں پہ بھیج رہے ہو ہماری طرف ڈائگنوسٹک فریٹرنیٹی میں, آپ جی ان کو یہ کرو, گود لے لو, میں معافی چاہوں گا اس کے لیے. لیکن ایک چھوٹا لیب والا جس کی پور آمدنی ایک مہینے میں 15,000 20,000 روپے ہے, تو سر آپ کیا کریں, آپ سیم ٹائم بتا دیجئے کہ وہ کہاں سے اس کو پے کرے گا. صحیح بات. آپ اس کو تو 20-25 ہزار روپے دینے ہی دینے ہیں. اگر ہم خالی سگنیچر کے لیے ہم نے ڈاکٹر کو رکھا ہے, ابھی اتھارٹیز کی طرف سے میں نام نہیں لوں گا, جی میرے سے کہا گیا ایز اے پریزیڈنٹ, میں چلا گیا وہاں پہ کہ ہم اس چیز کو کیسے نپٹائیں. انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ جی ایک MBBS ڈاکٹر کو 8-10 کلینکس پہ مطلب وہ کر سکتا ہے, مطلب 8-10 کلینک آپ ایک MBBS ہائر کرو. تو جب 8-10 کلینک ایک MBBS ڈاکٹر کو ہائر کر رہا ہے, کہاں پہنچے گا, وہ تو جائے گا ہی نہیں. تو یہ اٹ لیڈس ٹورڈز کرپشن سر, یہ کرپشن کی طرف جا رہا ہے. اور آٹومیٹکلی اگر ہم چھوٹی لیب والا, اب اس کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں بچتا ہے کہ مجھے لینا ہی لینا ہے MBBS ڈاکٹر, ورنہ میری دکان بند ہو جائے گی. ابھی سر میرے سینئرز ہیں جو مجھ سے کافی بڑے ہیں, میرے دادا کے ایج کے سینئرز ہیں, وہ بیچارے مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں گے اب اس عمر میں جو ہم نے عزت کمائی ہے ابھی تک. تو آج تک تو ہم 47 سے سگنیچر کر کے آ رہے ہیں, فلانی لیب پہ جائیے, وہاں پہ وہ بہت ایکسپرٹ بیٹھے ہیں ہمارے انکل, تو وہ اس سے آپ وہ سگنیچر اتھارٹی چھین رہے ہیں. تو اس کی عزت میری عزت ہے, تو میں اس کو کیا جواب دوں, میں اس کو کیسے. یہ آپ کا صحیح پوائنٹ ہے کہ ایک تو یہ
کرپشن کی طرف جائے گا. جی جی چلیے امید کرتے ہیں یہ ایشوز بھی سارٹ آؤٹ ہو جائیں. جی رؤف بھائی یہاں ہم اپنے مہمان کو تحفن ایک گانا دکھاتے ہیں اس پروگرام میں. آپ کا موڈ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور ہمارے صبح صبح جو ہمارے پروگرام سے جڑے ہیں ناظرین وہ بھی دیکھیں گے. اس گانے کے بعد آپ کے ساتھ گفتگو رکھتے ہیں جاری. کنے تو گبرو باnkا شیلڑا کنے تو گبرو باnkا شیلڑا ہوس پیا تارے دیا ہو کتھن تیرے کر باریو کتھن تیرے کر باریو میرے سجنے دے میرے سجنے دے نخرے 100 بلو 2 پل گلاں کر دینیو او 2 پل گلاں کر دینیو 2 پل گلاں کر دینیو او 2 پل گلاں کر دینیو 2 پل گلاں کر دینیو میرے ہکڑو گڑبڑ اوئی بلو چمبے گھٹیا چڑھ دی جو او چمبے گھٹیا چڑھ دی جو چمبے گھٹیا چڑھ دی جو میرے ہکڑو گڑبڑ اوئی بلو چمبے گھٹیا چڑھ دی جو میرے ہکڑو گڑبڑ اوئی بلو چمبے گھٹیا چڑھ دی جو میرے ہکڑو گڑبڑ اوئی بلو چمبے گھٹیا چڑھ دی جو چمبے گھٹیا چڑھ دی جو چمبے گھٹیا چڑھ دی جو او چمبے گھٹیا چڑھ دی جو چمبے گھٹیا چڑھ دی جو میرے ہکڑو گڑبڑ اوئی بلو چمبے گھٹیا چڑھ دی جو میرے ہکڑو گڑبڑ اوئی بلو چمبے گھٹیا چڑھ دی جو لے میرے گدنے جو ڈور پانا چل میرے گدنے چل مجھے نہ دے میلے جو جانا لے میرے گدنے جو ڈور پانا چل میرے گدنے چل مجھے نہ دے میلے جو جانا آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے پروگرام مہکتی صبح میں. میں ہوں آپ کا ہوسٹ وحید جیلانی اور آج ہم نے پریزیڈنٹ کشمیر پرائیویٹ ڈائگنوسٹک سینٹرز ایسوسیشن JNK کے پریزیڈنٹ جو ہیں رؤف صاحب ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں. بہت ہی اچھی جانکاری مل رہی ہے اور بہت ہی حساس ایک معاملہ ہے صحت کے مطابق ہے. صحت کے لیے جو ہم بات کرتے ہیں کہ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ڈفرینٹ جو انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے اور اس کا پروسیس کیا ہے اور اس کی اوتھینٹسی اور ٹرسٹ جو پیشنٹس میں آنا چاہیے وہ کیسے آئے گا. رؤف بھائی ایک اور سوال میرے ذہن میں ہے, کیا ہر ایک ڈائگنوسٹک سینٹر پہ ایک ریٹ لسٹ کا ہونا بہت ضروری ہے؟ اگر ہے تو اس کا بھی بتا دیجئے, اگر نہیں ہے تو اس کا بھی بتا دیجئے, اور اس کے جو میرٹس اینڈ ڈیمیرٹس ہیں ریٹ لسٹ کے, کیونکہ ریٹس بھی ویری ہوتی ہیں بہت ساری جگہوں پہ ہم نے دیکھا ہے.
تو اس پہ تھوڑا سا آپ روشنی ڈالیں. سر یہ ریٹ لسٹ کا ایشو جو ہے جی یہ بہت ٹائم سے چل رہا ہے, چاہے پرنٹ میڈیا کی بات ہو, الیکٹرانک میڈیا کی بات ہو. جی یہ ایک ڈیکیڈ سے میں بات کروں گا, پچھلے 13 سال سے ریٹ لسٹ ہمارا نہیں آیا. اس کی کیا وجہ ہے, اس کے بارے میں بات کریں گے. یہ ریٹ لسٹ مرتب کرنا ہے گورنمنٹ کو سر, یہ جو ہمارا یا آپ کی ایسوسیشن کو کرنا سر, یہ ریٹ لسٹ جو آتا ہے یہ ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایجوکیشن کی طرف سے آتا ہے. اچھا, یہ ڈائریکٹوریٹ آف ہیلتھ سروس کی طرف سے نہیں آتا ہے. جی, یہ فوڈ اینڈ سپلائز کی طرف سے نہیں آتا ہے, یہ سی ایم او کی طرف سے نہیں آتا ہے, یہ آتا ہے ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایجوکیشن کی طرف سے, جو کہ پچھلی باری آیا تھا 2012 میں. جی, اور 2012 سے لے کر آج تک وہی ریٹ لسٹ چل رہا ہے, اور گنے چنے ٹیسٹ کے پیرامیٹرز کے انہوں نے ریٹس دیے تھے. جی, آج کل کی بات کریں کہ ہر جگہ میرے پاس دن میں ہزاروں فون آ جاتے ہیں کہ وہاں پہ ایک ریٹ ہے, یہاں پہ دوسرا ریٹ ہے, یہ کیا بات کیا ہے. سر میں یہ اتھارٹی سے بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمارا جو یہ ہماری جو ڈائگنوسٹک فریٹرنیٹی ہے, کیا یہ اتنا مطلب اتنی نظر نہیں آ رہی ہے گورنمنٹ کو, جب ہر کسی چیز کا ریٹ مقرر کیا گیا ہے, چھوٹی چیز, چاہے ہم ہر جگہ کسی, آج کل تو پھل, کھانا پینا, سبزیوں, مرغے, میٹ, ہر کسی چیز کا. لیکن یہ جو چیز ہے اس پہ مطلب اتھارٹیز کا دھیان کیوں نہیں جا رہا ہے. میں نے کافی اپنے انٹرویوز میں بھی کہا ہے کہ اس کا ریٹ لسٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. اس سے عام آدمی کو بھی فائدہ ملے گا, اور ہماری ڈائگنوسٹک فریٹرنیٹی کو بھی پریشانی ہو رہی ہے, کیونکہ بار بار مجھے کمپلینٹس آ رہی ہیں پیشنٹس کی کہ ایکسس چارجز کے ہاں, ایک پرٹیکولر بات وہ جو بولی جا رہی ہے, چاہے ریڈیو شوز میں بھی بولا جا رہا ہے کہ منمانی ہو رہی ہے. یہ منمانی جو لفظ ہے, اس سے مطلب میں بہت پریشان ہو چکا ہوں, اور ہر باری میں نے اتھارٹی سے بھی بات کی ہے کہ ایک ریٹ لسٹ فریم کی جائے جو ایک بار ونس فار آل یہ ختم ہو جاتا. پیشنٹ کا بھی جو کنفیوژن ہے اور جو ڈائگنوسٹک فریٹرنیٹی کی بھی پرابلمس ہیں, ایک ریٹ لسٹ آ جاتا. جیسے کوئی رجوع کرتا ہے کسی ڈائگنوسٹک سینٹر میں, وہاں پہ جب وہ ایک فریم کیا ہوا ریٹ لسٹ دیکھے گا اس کے حساب سے, جو کہ جس پہ گورنمنٹ کی مہر لگی ہو سر, تو وہ پھر اس کو پتا چل جاتا ہے کہ نہیں گورنمنٹ کا ریٹ لسٹ ہے. اب وہ پہلے سیٹسفیکشن مل جاتی ہے اس کو کہ نہیں یہاں پہ ریٹ مقرر ہے. اس کے باوجود بھی پھر وہ اس کے اپنے وہ کنسیشنز کیا دے رہا ہے, یا پھر وہ اپنے مطلب اپنا کام چلانے کے لیے وہ اپنے مطلب وہ کیا چیزیں وہ کر رہا ہے, اس کے لیے وہ الگ چیز ہے, لیکن اس سے وہ ہائک نہیں لے پاتا. اب پرسوں ہی ایک مطلب میڈیا پرسنز کے ساتھ ہی بات ہوئی کہ ایک جگہ پہ اس کو 3000 روپیز لیے گئے اور ایک جگہ 1500 روپے لیے گئے, اور انہوں نے ظاہر سی بات ہے میرا یہ کیا کہ روف یہ کیا بات ہے. مسئلہ یہ ہے سر کہ کچھ سینٹرز ہیں ہمارے جو کہ ٹرسٹ چل رہے ہیں ہمارے, وہاں پہ انہوں نے اپنا پرائز کم رکھا ہے. وہاں پہ ان کا اپنا ریٹ چیریٹیبل ٹرسٹ ہے, کیونکہ وہاں پہ دیکھیے چیریٹیبل ٹرسٹ کی بات کریں, وہاں فنڈنگ ہوتی ہے, ہاں وہاں پہ سر دیکھیے ان کا مشین بھی فری ملتا ہے, ان کے پاس چیریٹی بھی ملتا ہے. عام لوگوں کو بھی مطلب سمجھنا چاہیے کہ وہاں پہ اسی لیے کم ہو رہا ہے. اور اگر ہاسپٹلس کا رجوع کریں, ہاسپٹلس پہ تو گورنمنٹ نے مفت رکھا ہے, تو اسی لیے یہ چیز پرائیویٹ چیز ہے, وہاں تو پیسہ لگے گا, وہاں پہ پیسہ لگے گا, کیونکہ اس کو مشین بھی خریدنی ہے, اس کو میڈیکل بھی ہے, اس کا رینٹ بھی ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی میں کہتا چلوں کہ وہ پھر بھی مطلب اوور پرائز نہیں کرتا ہے, اوور پرائز نہیں کرتا ہے. چاہے اگر ہم سیدھا میٹروپولیٹن سٹیز کی بات کریں, وہاں پہ چارج ہوتا ہے, ایک سمپل ایم آر آئی کی بات کریں گے, یہاں پہ ہم ایم آر آئی چارج کرتے ہیں سر, آپ کو سن کر حیرانی ہوگی, اگر آپ گورنمنٹ ہاسپٹل میں جائیں گے 2500 وہاں پہ پرائز گورنمنٹ ہاسپٹلس میں, اور پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کا 2400 روپیز ہی ہوتا ہے. اچھا, کیونکہ اس بارے میں جب یہ بات ہوئی کہ ہم نے کہا کہ ہم 100 روپے ہی کم رکھیں گے اس میں گورنمنٹ سائڈ سے, تاکہ لوگ زیادہ رجوع کریں, ان کو ٹائم بھی کم لگتا ہے جیسے ایم آر آئی کے لیے یا سی ٹی اسکین کے لیے, تو ہم نے گورنمنٹ سے پیسہ کم ہی رکھا اس کے لیے. لیکن اگر ہم میٹروپولیٹن سٹیز کی بات کریں, اسی چیز کا وہ 12500 روپے چارجز ہے. اچھا, اس ریٹ کو چیک کرنے کے جی مانیٹر کرنے کے گورنمنٹ کی طرف سے یا آپ کی ایسوسیشن جو بہت کام کرتی ہے ان کی اس فیسلٹی کے تحت,
ان کی طرف سے کوئی اسکواڈ نہیں ہے جو یہ مانیٹر کرے کہاں ایکسس چارجز ہو رہے ہیں پیشنٹ کو, کہاں دھوکہ دیا جا رہا ہے اور کہاں صحیح پیسہ لیا جا رہا ہے؟ سر اس ایسوسیشن میں ہمیں بلایا گیا, ایسوسیشن کو بلایا گیا کووڈ ٹائم پہ. جی, کووڈ ٹائم پہ ہم کو بلایا گیا کہ ڈیو کام صاحب کی طرف سے ہمیں بلایا گیا کہ آپ اپنی لیبس کھول دیجیے ساری. جب بند ہو گیا تھا, سارا کچھ بند تھا, تو اس کے ساتھ ساتھ پھر ریٹس کی بھی بات بھی چلی. ریٹس کو لے کے بات چلی تھی, لیکن وہ ریٹ لسٹ امپلیمنٹ نہیں ہو پایا. اتھارٹی سے ہماری بات بھی ہوئی تھی. یہ نہیں ہے کہ آپ اور میں یا ہمارے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں وہ ریٹ لسٹ کا ایشو, یہ ریٹ لسٹ کا ایشو ہم بہت اوپر تک پہنچا چکے ہیں پہلے ہی, لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہا یہ کیوں نہیں آ رہا ہے. ہمارے جو ابھی شری منوج دیویدی جی ہے, میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں جو ابھی پرنسپل سیکرٹری ہیں, تو پلیز اس میں انٹروین کرے, تو یہ ایک ریٹ لسٹ عوام کے لیے فریم کرے. بالکل صحیح, یہ اور انٹرسٹ آف پبلک کے لیے ہے. ہاں, اگر کہیں پہ اس کے بعد اس ریٹ لسٹ کے مرتب ہونے سے یا مارکیٹ میں آنے سے سارے کنفیوژنز ریٹ کے بارے میں جو ہے دور ہو جائیں گے. بالکل. ہاں, پھر ایسوسیشن کا کام رہے گا کہ اگر اس سے علاوہ کہیں کوئی لے رہا ہے وہ مانیٹر کرنا, اس کی ذمہ داری میری ہوگی. اس کی ذمہ داری میری ہوگی, لیکن فار پیپل انٹرسٹ کے لیے, پبلک انٹرسٹ کے لیے ایک ریٹ لسٹ آنا ضروری ہے. اور میں ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ کے چینل کے وسادت سے بھی کہ یہ ریٹ لسٹ جلد سے جلد آ جائے, اور یہ جو پریشانی ہے لوگوں میں بھی, ابھی آپ اتنے اویئر ہو گئے ہیں, پیشنٹس بھی اتنے یہ ہائی لائٹ ہو گیا یہ ریٹ لسٹ کا ایشو کہ اب پیشنٹس بھی اویئر ہو گئے ہیں کہ سر جی آپ کا ریٹ لسٹ کوئی آیا نہیں آیا. تو ہر جگہ یہ ہے, اب اس کا آنا یہ رہ گیا. وہ عید کا چاند ہے جیسے مجھے لگ رہا ہے کہ کب آیا. کشمیری میں کہیں گے نا یہ مازس شو ریٹ لسٹ ککر پوت شو لگا یا سبزی شو لگا, تو یہ تو ایک سینسیٹیو ایشو ہے. ہاں, اور بہت ہی ضروری امپورٹنٹ ہیلتھ ہے انسان کے لیے, تو اس کے لیے ساری چیزیں کلیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے. بالکل یہ ہم سمجھتے ہیں. بالکل. تو روف صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, یہ جو ہمارے ڈائگنوسٹک سینٹرز جو ہیں جو کام کرتے ہیں, جو لوڈ ہوتا ہے انویسٹیگیشنز کا, کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ سر جتنا بڑا ڈائگنوسٹک سینٹر اتنے بڑے وہاں پہ ٹائمنگز کی بات کریں, اپنے ٹیکنیشینز کی بات کریں, ڈاکٹرز کی بات کریں, تو اتنا بڑا انفراسٹرکچر ہے ان کا. ایک ڈائگنوسٹک سینٹر کا جو آنر ہے یا جو چلاتا ہے, اس کا دیکھنا فرض ہے کہ وہ ٹیکنیکل سٹاف کہاں ہائر کرے, یا جو باقی ایڈمنسٹریٹر جو سٹاف ہے یہ جو مینیج کر سکتے ہیں, کوئی ریسپشن پہ ہے, کوئی کیئر ٹیکر ہے, وہ کس کو رکھیں. لیکن جو ٹیکنیکل جو ٹیسٹ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ پروفیشنل ہی ہونے چاہیے. وہ پروفیشنل ہی ہوں گے اور پروفیشنل ہی چلائے گا. ڈیفینیٹلی بات ہے, وہ پروفیشنل ہی چلائے گا. الحمدللہ ہمارے پاس ڈپلوما ہولڈرز بھی بہت سارے ہیں, ڈگری ہولڈرز بھی ہیں, پی ایچ ڈی اسکالرز بھی ہماری لیب پہ کام کر رہے ہیں. الحمدللہ ہم اپنا کام اچھے سے نبھا رہے ہیں اور نبھاتے رہیں گے انشاءاللہ. لیکن ہماری جو یہ پرابلمز ہیں, جیسے یہ ہے اس پہ نظر ثانی کی جائے, جیسے ایک چھوٹی جو آپ کے ایشوز ہیں وہ بالکل ایڈریس ہونے چاہیے, بہت ضروری ہے. سر یہ جو ڈائگنوسٹک سینٹرز بیسٹ سے بیسٹ سروس دینے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ یہ جو میڈیکل اکوپمنٹس ہیں سر بہت مہنگے پرچیز ہمیں کرنے پڑتے ہیں, اور آپ کے جو ایشوز ہیں, پرابلمز ہیں, ان کو سالو کریں, ان کو سالو ضروری ہے. اس سے جو ہمارے پبلک ہے, جو لوگ ہیں, جو پیشنٹس ہیں, جو اس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, یہ سب کی آسانی کے لیے ہے, اور ایک ٹرانسپیرنسی برقرار رکھنے کے لیے, لانے کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. عمر بھائی, آپ جو کام کرتے ہیں, جو ڈائگنوسٹک سینٹر جو فیٹرنیٹی ہے, جو لوگ جڑے ہیں, ان کے ویلفیئر کے لیے کیا کام کرتے ہیں, اور ان دی انٹرسٹ آف پبلک بھی کیا کام کرتے ہیں؟ آپ کی ایسوسیشن کیا کرتی ہے؟ سر ہماری ایسوسیشن, ہمارے بہت سارے سینٹرز ایسے ہیں. میں اپنے سینٹر کی بھی بات کروں گا. ہم نے وہاں پہ کینسر پیشنٹس کے لیے اور غریب پیشنٹس کے لیے فری آف کاسٹ ٹیسٹ سروس رکھی ہوئی. اچھا, اگر میں آپ کے چینل کے ذریعے لوگوں تک یہ بات پہنچا دوں, آپ ہمارے آفس گول مارکیٹ میں جو واقع ہے کشمیر پرائیویٹ ڈائگنوسٹک سینٹر ایسوسیشن کا, وہاں پہ رجوع کر سکتے ہیں. اگر آپ کے گھر میں کوئی کینسر پیشنٹ ہے, کوئی غریب پیشنٹ ہے, وہ ہمارے پاس آئے, ہم سے ملے. ہم جو بھی ہو سکتا ہے ایسوسیشن کی طرف سے, اور ہم کر بھی رہے ہیں, چاہے کہیں کیمپ کی بات ہو, چاہے کہیں بلڈ کیمپ کی بات, بلڈ ڈونیشن کی بات ہو, چاہے ہم نے
جگہ جگہ کووڈ کال میں ماسک وغیرہ دیے ہیں, سینیٹائزرز ایشو کیے ہیں, جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے ہم کر رہے ہیں. اچھا. اور اگر کسی کو کوئی بھی ہیلپ چاہیے ٹیسٹ ریلیٹڈ, وہ میرے پاس آ سکتے ہیں. اچھا, یہ کیسے, یہ تو ٹھیک ہے اگر کوئی میجر ڈیزیز کا شکار ہے کسی کے گھر میں ہے, اس کے پاس ہوں گے پرسکرپشنز ہوں گے, ڈاکٹر کی جو ایڈوائسز ہوں گی. اگر کوئی غریب ہے وہ آپ سے مدد مانگتا ہے کہ میں یہ ٹیسٹ کی قیمت نہیں دے پا رہا ہوں, یا میرے بچے میں یہ پرابلم ہے, میں یہ پیسہ جو برداشت نہیں کر سکتا, اس کا جو کاسٹ ہے, تو اس کو وہ چیزیں پروو کرنے کے لیے آپ کیا ڈاکیومنٹیشن ضرورت ہے اس کو؟ دیکھیے سر, گورنمنٹ کچھ تو پروف چاہیے, نہیں تو کوئی بھی آئے گا میں غریب ہوں مجھے. صحیح بات ہے, آدھے لوگ تو اسکارپیو میں سے اتر کے بھی آ جاتے ہیں کہ جی ہمارا ٹیسٹ کر دیجیے. دیکھیے گورنمنٹ کے پاس بھی یہ چیزیں, یہ جو پیکیج ہیں لوگوں کے لیے مطلب ہے فری سروسز. جیسے کوئی بھی کینسر پیشنٹ ہے اس کو اپنے آپ کو رجسٹر کرنا پڑتا ہے. جیسے اسکیمز کی بات کریں, ایس ایم ایچ ایس کی بات کریں, سپر اسپیشلٹی بات کریں, تو وہاں پہ اس کو ایک کارڈ ملتا ہے کہ مطلب یہ کینسر پیشنٹ ہے, اور وہ وہاں پہ بھی اس کو ٹیسٹ فیسلٹی. میں بلو پاورٹی والوں کی بات کر رہا ہوں, ان کے پاس تو ہوگا. جو کینسر پیشنٹ ہوگا جو کہیں رجسٹرڈ یا گورنمنٹ ہاسپٹل میں جائے, اس کے پاس پرسکرپشن ہوں گے, کارڈ ہوگا, وہ تو دکھائے گا آپ کو, ٹھیک ہے. لیکن جو غریب ہے, غریب کو گورنمنٹ سرٹیفکیٹ نہیں نہ دیتا. دیکھیے میں یہ بھی بات کہتا چلوں آپ سے کہ جو نیڈی ہے, جو ڈیزرونگ ہے, وہ سیدھا ہی اس کی شکل سے ہی پتا چل جاتا ہے سر, کیونکہ ہمارے سینٹرز پہ آتے ہیں. اچھا, ہمارے سینٹرز پہ آتے ہیں, اور آپ یقین نہیں کرو گے وہ کتراتے ہیں یہ کہنے سے کہ ہمیں کنسیشن دیجئے یا ہمیں, لیکن انسان مطلب جس نے دیکھا ہوگا یہ چیزیں, اس لیے آپ سے یہ پوچھا ان دا انٹرسٹ آف پبلک جو ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, اگر کوئی آپ سے رجوع کرنا چاہتا ہے, کوئی خاص ڈاکیومنٹیشن کی ضرورت تو نہیں ہے؟ نہیں, خاص ڈاکیومنٹیشن کی ضرورت نہیں. اچھا, کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے؟ کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے. وہ خالی مجھ سے مل سکتے ہیں یا میرا فون نمبر گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں ہماری ایسوسیشن کا, تو میں ان کو اپنے ہی جہاں پہ وہ رہ رہے ہیں, ایون یہ بھی میں وعدہ کرتا چلوں کہ وہاں پہ میں ان کو گھر جا کے ان کی سیمپلنگ ہوگی, اور جو بھی ڈیزرونگ ہے وہ ہمیں پتا چلے گا ہم کہاں جا رہے ہیں, کس کے گھر میں جا رہے ہیں, مطلب کہاں سیمپلنگ لے رہے ہیں. تو میں یہ آپ سے پرومس کرتا ہوں کہ یہ چیزیں ہم ڈیفینیٹلی کرتے آ رہے ہیں, کرتے بھی رہیں گے. اچھا, تو روپ صاحب ایک اور چھوٹا سا بریک لیں گے یہاں پہ, اس کے بعد اور کچھ چند سوالات ہیں جس پہ ہم روشنی ڈالیں گے اور اپنے ناظرین کو جانکاری دینے کی کوشش کریں گے. تو ملتے ہیں آپ سے اس بریک کے بعد. تو ناظرین ہمارے ساتھ جڑے ہیں رؤف رنگریز جی, ہم ہیلتھ ریلیٹڈ بات کر رہے ہیں, ایک بہت ہی سیریس اور امپورٹنٹ ایشو ہے. اس بریک کے بعد ان سے گفتگو جاری رکھتے ہیں. آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے پروگرام مہکتی صبح میں. میں ہوں آپ کا ہوسٹ وحید جیلانی. آج ہمارے ساتھ جڑے ہیں رؤف رنگریز جی. ان سے بات کی ہم نے, بہت سارے ایشوز پہ روشنی ڈالیں اور بہت ساری جانکاری ان سے حاصل کی ہم نے, اور امید ہے کہ آپ کو بھی استفادہ ہوا ہوگا اس بات چیت سے. رؤف صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا, ہمارے جو ان ایجوکیٹڈ لوگ ہیں یا جو فار فلنگ ایریاز سے لوگ آتے ہیں, یا جو ایلڈرلی پیشنٹس ہیں, جو کسی کا کان کا پرابلم ہے, کسی کا آنکھ کا پرابلم ہے, جو نہیں اس بہت عمر رسیدہ ہے, اولڈ ایج میں ہیں, ان کی اویئرنیس کے لیے آپ کی ایسوسیشن کی طرف سے کوئی بھی ایسا کچھ ان کو جانکاری دینے کا کوئی پروگرام ہوتا ہے یا فیوچر میں کرنے کا ارادہ ہے, تاکہ جو یہ چیزیں ہیں, جو یہ کنفیوژنز ہیں لوگوں میں, چاہے ریٹ کے بارے میں ہیں, چاہے ٹیسٹ کی آتھینٹسٹی کے بارے میں ہے, کہاں صحیح ٹیسٹ ملے گا آپ کو, کہاں نہیں ملے گا, تو یہ سارے کنفیوژنز کو دور کرنے کے لیے اس کے لیے کوئی اویئرنیس کمپین چلایا آپ نے؟ سر یہ تو مطلب ہر ٹائم یہ بات ہوئی ہے کہ آپ کو جی مطلب پراپر جگہ پہ سیمپل اپنا دیا جائے, پراپر ٹائمنگ. جیسے کوئی سیمپل ہمیں شام کو 8 بجے لینا ہے, وہ شام کو مطلب ایک ٹیسٹ کی بات, نام بھی میں لوں گا, کورٹیسول لیولز, یہ ہمارے مارننگ میں اس کی لیول الگ ہوتی ہے, ایوننگ میں اس کی لیول الگ ہوتی ہے. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے سب سے پہلے, اگر نان پروفیشنل کے پاس یہ چلا جاتا
اس کو پہلے پتہ ہی نہیں ہے کورٹیسول لیول ہے کیا, جی یہ لینا کب ہوتا ہے, ہاں, کس چیز کے لیے لینا ہوتا ہے. وہ سیمپل اٹھاتا ہے, اس کو پتا ہے یہ ٹیسٹ ہے, اس کا پرائز مجھے پتا ہے, یہاں لیب تک پہنچانا ہے, اس کا رزلٹ غلط آ جاتا ہے. اچھا, اور جس لیب پہ یہ چلا جاتا ہے وہ رینڈملی لکھ لیتا ہے صبح دیا ہوگا صبح 8 بجے, اچھا, شام کو تھوڑا 4 بجے کے ٹائم پہ دیا ہوگا شام کو 8 بجے, جبکہ اس نے سیمپل مڈ ڈے میں لیا ہے. نہ ریڈنگ اس کی یہاں آئے گی نہ یہاں آئے گی. اچھا. اس کے لیے بھی میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کلیکشن سینٹرز کا رخ کرنا چاہیے, لیکن جو اتھرائزڈ ہو. اوتھینٹسٹی کیسے پتہ چلے گی, اس کے یہاں پہ رجسٹریشنز ہو سی ایم او کی طرف سے ملی ہوئی, یا اس کا پراپر بورڈ ہو, یہ نہیں ہو کہ وہ خالی پردہ لٹکائے بیٹھا ہے, ہاں, اور پروفیشنل ہے کہ نہیں ہے, اس کے یہاں پہ مطلب اس کی جگہ کتنی ہے, کیسے لے رہا ہے سیمپل, کیا کر رہا ہے. اور بار بار مطلب جو ایلڈرلی پیپلز کے لیے ہمارے کارپوریٹس کی طرف سے پیکیج وغیرہ بھی آتی ہیں سینئر سٹیزنز, اویل کرنے کی ضرورت ہے. جی اویل کرنے کی ضرورت ہے. کبھی مطلب ویکلی پروگرامز بھی ہمارے ہوتے ہیں, سنڈے کو ہم چلے جاتے ہیں ڈسٹرکٹ وائز. ہاں, یہ بہت ضروری ہے. میں وہی آپ سے جانکاری حاصل کرنا چاہتا تھا کہ اگر نہیں ہوتے ہیں لیکن ہونے چاہیے, ڈسٹرکٹس میں ہونے چاہیے, دور دراز گاؤں میں ہونے چاہیے, دور دراز علاقوں میں ہونے چاہیے, تاکہ وہاں وہ جو لوگ جو بیچارے انہوں نے شہر دیکھا بھی نہیں ہوتا ہے لیکن اس چیز کے ساتھ جڑے ہیں, ٹیسٹ کرنے پڑتے ہیں, انویسٹیگیشن کرنی پڑتی ہیں, یا فیملی ممبر میں کوئی پیشنٹ ہے فیملی میں ان کا, تو ان کے لیے جو اویئرنیس ہے نا کہ یہ ٹیسٹ کیسے آپ کے لیے کیا ٹھیک رہے گا, آپ کہاں ٹیسٹ کریں گے, آپ کیسے اس پروسیس کے تھرو گزریں گے, تو ایسے اویئرنیس چھوٹے چھوٹے اگر ڈسٹرکٹ وائز بھی ہو جائیں تو وہ اچھا رہے گا پبلک کے لیے. دیکھیے سر, ہم کر ہی رہے ہیں. دیکھیے اگر آپ کے ڈسٹرکٹ میں کوئی لیب کھلی ہے جی, اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں یہ ہمارا لوکل بندہ ہے, اس کو پتہ نہیں ہوگا, یا ہم کسی شہر کی طرف ہی رخ کریں, لیکن ایسا نہیں ہے. اچھا, آپ کے جو پاس مطلب جو بھی آپ کے محلے میں ہے یا آپ کے ڈسٹرکٹ میں ہے جو بھی لیب ہے, میں یہ کہوں گا کہ آپ وہاں کا رخ کریں. اچھا, آپ کو بیٹر کیئر ملے گا, نزدیک ہے, ریزلٹ ملے گا. اور یہ نہیں کہ میں سری نگر چلا جاؤں وہاں پہ مجھے اچھا ریزلٹ ملے گا, ایسی بات نہیں ہے. میں یہ بھی مطلب کہتا چلوں کہ ہمارے اگر اب کپوارہ کی بات کریں, میں وزٹ کرتا رہتا ہوں, سوپور کی بات کروں, اننت ناگ کی بات کروں, وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ہمارے سری نگر میں اتنے اکوپمنٹس اچھے نہیں ہیں. سیٹلائٹ لیبس ہماری کھلی ہوئی ہیں بارامولہ میں. اچھا, تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ مطلب ڈسٹرکٹ وائز کھل رہی ہیں, اویئر ہو رہے ہیں لوگ, اویئر ہو رہے ہیں. اور سری نگر کا رخ کرنا میرے خیال سے یہ نہیں ہے کہ سری نگر میں ہی بیسٹ کیئر ہے, ایسا نہیں ہے. ڈسٹرکٹ وائز میں بھی آپ کے جو لوکل ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں, آپ ان کو جانتے ہیں کہ یہ 15 سال سے لیب چلا رہا ہے, یہ 20 سال سے لیب چلا رہا ہے. کیوں, وہاں پہ آپ سیف ہینڈز میں ہیں. صحیح بات ہے, وہاں پہ آپ سیف ہینڈز میں. اچھا روپ بھائی, ہمارے پاس ابھی 1-2 منٹ ہیں اس پروگرام میں. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, لیکن جاتے جاتے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اپنی طرف سے ہمارے جو جنرل پبلک ہے, عام لوگ جو ہیں, ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے, کیا ضروری بات کوئی اگر رہ گئی ہو تو وہ بتا دیجیے. سر بات اتنی سی ہے کہ جو بھی یہ صحت کا معاملہ ہے, جی مطلب پراپر آپ ڈائگنوسٹک سینٹرز کا رخ کریں. اچھا, یہ نہیں کہ آپ کسی غلط جگہ پہ مطلب پھر وہی میڈیکل شاپ پہ مت جائیے, ڈائگنوسٹک سینٹر پہ جائیے. کہیں پہ آپ یقین نہیں کریں گے. میں نے ایک ریسنٹلی ایک وہ سی ڈی کی شاپ ہوا کرتی تھی, وہ کنورٹ ہو گئی ہے لیب میں. اچھا, تو پھر میں چلا گیا وہاں پہ, میں نے دیکھا کہ یہاں پہ تو سی ڈی کچھ شاپس وغیرہ ہوا کرتی تھی, یہاں پہ کون مطلب آپ نے لیب کھولنا, یہ نہیں کہ سی ڈی جو بیچ رہا ہے وہ لیب نہیں کھول سکتا. وہ پروفیشنلز کو ہائر کرے, اس کے پاس ایڈوکیٹ سپیس ہو, وہ اپنی اتھورائزیشن لے لے. ایسا نہیں ہے کہ میں کسی کے خلاف, ہاں ایون میڈیکل شاپس پہ بھی ہم لیب کھول سکتے ہیں, لیکن 10x10 کے روم میں میڈیکل شاپ والا نہیں کھول سکتا. اگر میڈیکل شاپ کے پاس ایک اچھا سیٹ اپ ہے, اس کے پاس 200 پورا اچھا انفراسٹرکچر ہونا چاہیے, انفراسٹرکچر ہے, وہ یوتھ کو وہ مطلب لوگوں کو ریکروٹ کرے, وہاں پہ ریکروٹ کرے, جو بھی مطلب پروفیشنلز ہیں وہ کھول سکتا ہے. لیکن یہ نہیں کہ آپ 10x10 میں اپنا یہ بھی بیچ رہے ہیں اور وہیں پہ سرنج رکھا ہوا ہے, جیسا کہ سوشل میڈیا پہ بھی اسسٹنٹ ڈرگ کنٹرولر میں. تو غرض آپ کا یہی ہے میسج عام لوگوں کو روپ بھائی کے ڈائگنوسٹک سینٹر کا رخ کریں, اور جہاں آپ ٹیسٹ یا سیمپل دینے جا رہے ہیں پہلے اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کی اوتھینٹسٹی کو چیک کریں کہ وہ ہم صحیح جگہ جا رہے ہیں, کہ یہ بہت بڑی بات, صحیح جگہ جا رہے ہیں. بہت مزہ آیا, اور تھینک یو
فار یور دس کمنگ اوور ہیئر. تھینک یو سو مچ. آپ سے اور باتیں کریں گے انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں. ڈیفینیٹلی. لیکن مجھے یہ امید ہے کہ اس پروگرام سے ہمارے جو دیکھنے والے ناظرین ہیں ان کو بہت سارا فائدہ ہوا ہوگا اور جانکاری بھی ملی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ پوری نیوز 18 ٹیم کی طرف سے آپ کا تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ. تو ناظرین یہ تھے رؤف رنگریز کشمیر پرائیویٹ ڈائگنوسٹک سینٹرز کے پریزیڈنٹ. کل صبح ایک اور مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.